تو اب تیسرا موضوع عذاب قبر ہے. اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ انسان خلیوں سے بنتا ہے اور نئے نئے خلیے بنتے رہتے ہیں اور انسان بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نئے خلیے ختم ہو جاتے ہیں، پرانے خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے خلیے لے لیتے ہیں. اور اب جو گناہ پہلے خلیوں نے کیا تھا تو ان کو عذاب کس طرح ہوگا، یہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے. اور دوسری مثال یہ دی کہ اگر ایک مسلمان کے گردے دوسرے مسلمان کو لگائے جائیں یا کسی دوسرے مسلمان کے اعضاء کافر کو لگائے جائیں، کافر والے اعضاء مسلمان کو لگائے جائیں تو ان کو عذاب و ثواب کس طرح ہوگا. تیسری بات حضرت صاحب نے یہ کی کہ جسم تو گل سڑ گیا، مٹی ہو گیا، تو اس کو عذاب کیسے ہوگا، بلکہ اصل عذاب تو روح کو ہوگا، یہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے. اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ میں ان کی اپنے علامہ کی کتابوں سے دوں گا. اگر میں قرآن و حدیث پیش کروں تو حضرت صاحب نہیں مانے گا، لیکن میں ان کے اپنے علامہ صاحب کی کتاب سے حوالے دوں گا اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ جسم کو عذاب و ثواب کس طرح ہوگا، اس کے متعلق جو فتوے لگائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو سب سے پہلے حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ کتاب ہے، پورا صفحہ زوم کرنا ہے. یہ کتاب ہے جی انسان کی حقیقت، مصنف ہیں علامہ احمد سعید خان بلوچ ملتانی، ناشر ہیں مولانا محمد منظور معاویہ، خادم مرکزی اشاعت توحید و سنہ جامع معاویہ نور القرآن عقب گورنمنٹ ہائی اسکول خیالی پاس بازار بائی پاس گوجرانوالا. یہ کتاب ہے انہوں نے چھاپی ہے جی. اور اس کے صفحہ 23 پر انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے عذاب قبر کے متعلق کہ عذاب قبر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے کہ عذاب و ثواب انسان بعد الموت کا تعلق چونکہ عالم غیب سے تھا جہاں کوئی قانون ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں قانون کی جگہ اب عالم غیب میں میری قدرت چاہت لے لیتی ہے اور وہ قانون کے تحت نہیں ہوتی، اس لیے میت میں جنبش اور انگیخت میری قدرت ہی کر دیتی ہے. جس طرح میری قدرت پتھر پہاڑ کو انگیخت دے کر ہلا بلا سکتی ہے، ایسا کر کے دکھا بھی دیا، تو اسی طرح جماعت انسانیت کو بھی انگیخت دے سکتی ہے. تو اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اب جو شخص اس بہانے کے جسم کو عذاب و ثواب اور مشاہدہ کے خلاف ہے، میت جسم پر عذاب و ثواب کا انکار کرتا ہے یا بعید سمجھتا ہے، تو وہ اپنے کو اللہ کا بندہ کیوں کر کہلوائے گا، وہ تو شیطان کا بندہ ہوگا جس کو میری قدرت کے مقابلہ میں اپنا جھوٹا مشاہدہ ہی آڑے آ رہا ہے. تو پھر اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر اپنا عقیدہ بیان کیا. قبر کا عذاب و ثواب بھی انسان ہی کو ہوتا ہے اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے. دوسرے نمبر پر لکھا شریعت میں ایک اشارہ تک نہیں ملتا کہ عذاب و ثواب قبر انسان کو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں روح کو انسان کے لفظ سے ذکر کرنے کی تصریح کہیں نہیں آئی. یہ اس کو زوم کریں گے. پھر صفحہ نمبر 42 پر
اپنا عقیدہ لکھا، اس پر عمل کی پاداش میں یہ دنیاوی سزا جزا قطعاً نہ ہوتی، لہذا جس طرح عمل کرنے والے کی پاداش میں روح کو عذاب ثواب ماننا فرض ہے، اس طرح بدن موت بعد بدن کو بھی عمل کرنے کی پاداش میں معذب اور مثواب ماننا فرض ہے، بلکہ بنسبت روح کے بدن اور بھی زیادہ عذاب و ثواب کا مورد ہوگا، جبکہ عمل کرنے کی پیدائش میں ہی عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 45 پر اپنا عقیدہ لکھا، تو عذاب و ثواب جب بعد الموت کا تعلق ہی عالم غیب سے ہے، تو پھر قرآن کے حقیقی الفاظ کے معنی چھوڑ کر صرف روحوں کو نار پر پیش کرنے کی الفاظ قرآن کے خلاف تعویل کرنا یہ تفسیر ہوگی یا تحریف۔ البتہ کوئی قرینہ قطعیہ ہو جو ظاہر عبارت سے مراد معنی کے لیے معنی ہو تو پھر تعویل کرنا چاہیے، لیکن ایسا کون سا قرینہ قطعیہ ہے کہ صرف روح مراد لیا جائے اور بدن مراد نہ ہو؟ اگر عقل نہیں مانتی تو پھر خدائی پاگل خانے کے باسی بنو یا صرف باغی بننے کا اعلان کر دو۔ لعنت ہو ایسے عقل پر جو کسی بھی مرحلہ پر اللہ کو قادر نہ سمجھے یا قانون کے ماتحت اللہ کی ذات کو بھی گردان لے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 49 پر اپنا عقیدہ لکھا، کہ علماء اسلام ہی نہیں بلکہ اہل سنت اور اہل حدیث اور متکلمین اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ بدن کو بھی بعد الموت عذاب و ثواب ہوتا ہے، بلکہ علماء اہل سنت ہی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انسان نام ہی جسم کا ہے، نیز بدن انسانی کا ذرہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کسی جانور کے پیٹ میں ہی کیوں نہ چلا جائے، وہاں بھی ان کو عذاب و ثواب کا اثر اللہ کریم پہنچا دیتا ہے، اگرچہ ہمارے عقول کی دسترس سے یہ چیز باہر ہی ہے، لیکن مشیت ایزدی کے آگے نہ مشکل ہے نہ ناجائز ہے۔ آپ کے علامہ صاحب تو جو مردہ جس کو کسی جانور نے کھا لیا تو پھر اس کو عذاب و ثواب کیسے ہوگا؟ یہ تو تیرا عام انسان کے متعلق تھا نا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو آدمی جو مردہ جسم کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کو وہاں بھی عذاب و ثواب ہوتا ہے، تو اب ایک انسان کو کوئی ایک جانور کھا ہی نہیں سکتا، تو جب کھائیں گے تو کافی سارے جانور کھائیں گے نا، تو پھر ان کافی سارے جانوروں کے جسم میں گوشت چلا گیا اس کا انسان کا، تو اس کو وہاں بھی عذاب و ثواب ہو رہا ہے، یہ آپ کا علامہ کہہ رہا ہے، اور یہ جانور عالم برزخ میں تو نہیں ہے نا، یہ اسی زمین پر ہیں، عالم برزخ میں نہیں ہے جانور، اسی زمین پر ہیں۔ آپ تو اپنے عقائد کی تسلی کریں اور اپنے علامہ صاحب کی بات بھی مانیں، اگر نہیں مانو گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کی بات دلیل سے رد کرنا ہے، ایسے نہیں رد کرنا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جی صفحہ نمبر 86 پر اپنا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، کیا وہ قبر یہی گڑھا نہ تھی؟ کیا اس میں مردہ بدن نہ تھا؟ پھر کیا مردہ بدن کو تذائق قبر نہ ہو رہا تھا؟ تو پھر اس بدن پر عذاب و ثواب کا منکر کافر نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ آگے فرمایا
کیا جنازہ بدن میت پر نہیں پڑھا گیا؟ اگر بدن میت کو عذاب و ثواب نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرکت بے جا فرمائی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے صفحہ نمبر 128۔ چونکہ موت کے بعد کے عذاب و ثواب و قبر کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے، اس لیے نفس مال بدن نہیں کہا بلکہ نفس اور بدن کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روح اور بدن الگ الگ ہر ایک کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مذہب ہے۔ یہی مضمون اکثر احناف علماء فقہا نے اپنی اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے کہ عذاب و ثواب و قبر باوجود انقطاع تعلق روح عن البدن ہر ایک کو الگ الگ قدرت خداوندی سے ہوتا ہے، ہم میں سے جس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد 132 صفحہ پر لکھتے ہیں، نیز عذاب و ثواب قبر میں بدن عامل کو شامل نہ سمجھنا قرآن کی نص صریح نص قاطع بلکہ قرآن کی ظاہر عبارت کے خلاف ہے۔ حدیث صحیح صریح کا انکار ہے۔ علم عقائد کے مسلم قانون النصوص تحمل علی ظواہرها کے خلاف ہے۔ تقریباً 150 احادیث صحیحہ فرمان رسول کے خلاف ہے۔ ائمہ مجتہدین قاطبہ کے فرامین کے خلاف ہے، لہذا شریعت کے خلاف باغیانہ اقوال پر عمل کرنے والا یقیناً کافر ہی ہے۔ یہ بارہ صفحہ نمبر 128 کی۔ آپ کے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ جو اس عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ 150 صحیح احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے، اور ایک احادیث صحیحہ کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ یہ ذرا بتائیں نا آپ بھی، تاکہ فتویٰ آپ لگائیں، پھر وہی فتویٰ آپ پر فٹ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اب جو فتاوی جات لگائے حضرت تیرے علامہ صاحب نے، جو عذاب قبر کا اس قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، اس پر تیرے علامہ نے جو فتوے لگائے ہیں وہ فتوے آپ پر پہلے سناتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلا فتویٰ لگایا جی جاہل کا، اور صفحہ نمبر 48 پر۔ کہا ہے جی کہ جن حضرات نے عذاب و ثواب روح کی بات کی ہے، عموماً جو ہلاک کو اس سے یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ حضرات بدن پر عذاب و ثواب کے قائل نہ ہیں، اس دھن میں انہوں نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں بھی عرض یا جسد کا لفظ آیا ہے قرآن و حدیث میں، انہوں نے از خود جہالت کے برتے پر یا اپنے جہیل مربیوں کے اشارات پر جگہ جگہ تحریف کر کے مشہور اور معروف مصطلح معنی کو بگاڑا ہے، اور قرآن و حدیث کی نصوص میں کافرانہ تعویلات کا باب کھول کر الفاظ قرآن و حدیث کو بے معنی کرنے کی صحیح نامراد کی ہے۔ اسی طرح کا ایک جہامہ جو نسلی عقلی جاہل معلوم ہوتا ہے، اس نے بھی ایسی شرارت پر مشتمل خرافیات کی کتاب لکھ ماری ہے۔ بظاہر عقائد علماء اسلام نام رکھا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ تصور کریں کہ یہ مؤلف بھی مسلمانان عالم دین ہے۔ وہ شریف ذات تو اس لائق ہی نہیں کہ اس کو مخاطب بنایا جائے۔ تو اس میں علامہ صاحب نے
قبر کے عذاب کے منکر کو جاہل سے تشبیہ دی ہے۔ اب صفحہ نمبر 24 پر فتویٰ لگایا ہے شیطان کا بندہ۔ جسم کو عذاب و ثواب مشاہدہ کے خلاف ہے۔ پیچھے کہا اب جو شخص اس بہانے کہ اس جسم کو عذاب و ثواب مشاہدہ کے خلاف ہے میت جسم پر عذاب و ثواب کا انکار کرتا ہے یا بعید سمجھتا ہے تو وہ اپنے کو اللہ کا بندہ کیوں کر کہلوائے گا؟ وہ شیطان کا بندہ ہوگا جس کو میری قدرت کے مقابلہ میں اپنا جھوٹا مشاہدہ ہی آڑے آ رہا ہے۔ اس نے فتویٰ لگایا کہ جو اس جسم کے عذاب و ثواب کا منکر ہے وہ شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ ہو گیا۔ آگے فتویٰ صفحہ نمبر 38 پر شیطان خناس کا۔ عذاب و ثواب معنی ضروریات ایمان میں سے ہوا۔ روح عمل کرنے والا تھا اور جسم عمل کر کے دکھانے والا تھا، تو عقلاً بھی دونوں کو عذاب و ثواب کا ہونا ضروری ہوا، جبکہ شرعاً و عقلاً دونوں کو الگ الگ ہی صحیح پر عذاب و ثواب ہونا قطعاً ثابت ہے۔ پھر عمل کروانے والے روح کو عذاب و ثواب ماننا اور عمل کرنے والے بدن کو صرف اس بہانہ شیطانی کے ذریعے کہ بدن تو گل سڑ جاتا ہے اس کو عذاب و ثواب کس طرح ہوگا، جیسا کہ جہامہ اور اس کے جاہل مربیوں کا عقیدہ ہے۔ عذاب و ثواب نہ ماننا یہ شیطان خناس نہ ہوگا تو اور کون ہوگا؟ تو حضرت صاحب جو آپ نے انکار کیا جسم کے عذاب و ثواب کا، تو اس میں آپ کے 13 علماء نے فتویٰ لگایا ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے اس جسم کے عذاب و ثواب کا وہ شیطان خناس۔ اس کے بعد فتویٰ لگایا جی صفحہ نمبر پر زندیق کا۔ حیات بسیط جو کہ عالم اسباب سے برا ہے، جس میں ہر ذرہ برابر کا شعور رکھتا ہے اور جس کے لیے اللہ نے فرما دیا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، تو پھر اس کا انکار سوائے زندیق کے اور کون کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کافر کا فتویٰ صفحہ نمبر 69 پر۔ کیونکہ روح کو عمل کرنے کی پاداش میں اور جسم کو عمل کرنے کی پاداش میں عذاب و ثواب ہونا عین عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوگا، لہذا روح کے عذاب و ثواب کا منکر جس طرح اسلامی فرد نہ ہوگا، جسم کے عذاب و ثواب کا منکر بھی قطعاً کافر ہی ہوگا۔ یہ زوم کر صفحہ نمبر 78 پر فتویٰ۔ اور اصل عذاب و ثواب بھی پاداش عمل میں بدن عنصری ہی کو ہوگا، کیونکہ اصل عامل بھی بدن ہی تھا دنیا کی زندگی میں، تو پھر عذاب و ثواب بھی حقیقت اور اصل میں بدن ہی کو ہوگا اور روح کو بالتبع ہوگا۔ تو پھر منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ اصل عذاب و ثواب روح ہی کو ہوگا اور بدن کو ہوگا ہی نہیں، کیا یہ شریعت کا قلب موضوع نہ ہوگا؟ اس میں تیرے علامہ صاحب نے عذاب ثواب کے منکر کو منکرین حدیث کہا، اور صفحہ نمبر 84 پر فتویٰ۔
کہ اس طرح کا سوال کرنے والا مشرکین مکہ کی نسل روحانی سے ہو تو ہو، ورنہ اللہ نے تو فرما دیا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اللہ کی قدرت و مشیت کے آگے کون سا محال ہے جو نہ ہو سکے۔ اس سے پچھلی عبارت آپ سن لیں، اس طرح کا سوال کرنے والا خود مسلمان کس طرح ہوگا، جبکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے پتھروں سے کلام کیا اور کروا دیا، بلکہ یا جبال ابھی بھی کی خطابات بھی پتھروں کو کر دکھائے۔ تو جسم کے عذاب و ثواب کے منکر کو انہوں نے مشرکین مکہ کی نسل سے تشبیہ دی۔ اب 144 پر صفحہ نمبر 144 پر فتویٰ معتزلہ اور رافضی ہونے کا ہے کہ جو عذاب و ثواب کا، جسم کے عذاب و ثواب کا انکار کرتا ہے وہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے اور رافضی ہے۔ صفحہ نمبر 144، جہاں کے اس کردار سے کیا اس کے رافضی اور معتزلہ ہونے کا ثبوت مہیا نہیں ہو رہا، کیونکہ جمہور معتزلہ اور رافضیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ بدن میت جماد ہی ہے، اس کو عذاب و ثواب کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس میں علامہ شیخ الحدیث سید کشمیری نے کہا، اور وہی شعور جو ان میں ثابت ہے اس کو حیات بسیط یعنی غیر مشعر بالحواس کہہ کر فرما رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ ہی بدن کا کیوں نہ ہو جائے اس کو بھی عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ یہ تھے علامہ صاحب کے تحریری فتوے، اور زبانی فتویٰ بھی میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے اور ویڈیو جو آپ کے ہیتو شہر میں صادق بڑینگ کے پاس موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے پہلے حصے کے 60ویں منٹ پر کہا ہے کہ جو اس عذاب و ثواب جسم کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہی ہے۔ بہرحال پھر آپ نے کہا کہ جو اس جسم کو عذاب و ثواب کس طرح ہوگا جبکہ یہ جسم گل سڑ گیا، پھر ہمیں کہتا ہے کہ اہل حدیث کا ایمان نہیں ہے، تو پھر اپنا ایمان پہلے ثابت کرو نا۔ تیرے علامہ صاحب کی کتاب سے، تیرے علامہ صاحب کی حوالوں کی وجہ سے میں نے آپ کو یعنی جاہل، شیطان کا بندہ اور زندیق، کافر، معتزلہ، رافضی ثابت کیا ہے۔ اگر میری نہیں مانتا تو اپنے علامہ صاحب کی مان لے اور اس عقیدے پر آ جا کہ اس جسم کے عذاب و ثواب کا ماننا بھی ضروری ہے، روح کا ماننا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح جسم کے عذاب و ثواب کا ماننا بھی ضروری ہے۔ کیفیت ہم متعین نہیں کر سکتے، کیفیت جو حدیث میں جتنی آئی ہے اس کے ماننے پر ہم پابند ہیں، باقی اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین نہیں کرتے۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے علامہ صاحب کی بات بھی مان لے۔ بہرحال مولوی صاحب نے کہا کہ دیوبندی اور بریلوی اور حدیث کا عقیدہ ہے کہ روح واپس آتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک ہیں بریلوی جمع دیوبندی، یہ سب حنفی ہیں۔ اگر آپ دیوبندی نہیں ہیں تو پھر اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کیا ہیں، ورنہ دیوبندی جتنے طبقے اور بریلوی جتنے طبقے وہ سب حنفی ہیں، اور آپ اپنے علامہ کے دیوبند کے گن گا رہا ہے، آپ کا علامہ دیوبند کے گن گا رہا ہے۔ مثلا انہوں نے انور شاہ کشمیری کو اسی کتاب میں امیر المحدثین اس میں لکھا صفحہ نمبر 85 پر، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر تھانوی صاحب کو حکیم الامت لکھا، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر یزید کو سلطان المسلمین رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ بہرحال اپنا آپ عقیدہ پہلے واضح کریں کہ آپ دیوبندی ہیں یا نہیں، اور ہمارا عقیدہ کہ شہید کے جسم میں جب روح واپس نہیں آتی تو پھر عام آدمی کے جسم میں کیسے آئے گی، ہم اسی کے قائل و فاعل ہیں۔ اور سیف اللہ خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں، ہمارے علماء کی تحریریں موجود ہیں کہ جب شہید کی روح واپس نہیں آتی
تو عام آدمی کی روح واپس اس کے جسم میں کیسے آتی ہے؟ اس کے بعد آپ نے